السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی کے مکرانی اور بلوچوں کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ ہم اس ویڈیو میں قیام پاکستان کے وقت کراچی میں رہنے والے بلوچ اور مکرانیوں کے متعلق ابتدا میں آپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے قیام کے 20-30 سال کے عرصے میں کراچی میں مکرانی اور بلوچوں کی رہائش اور بود و باش کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کی ان ویڈیو میں دلچسپی رہی تو پھر ہم اگلی ویڈیو ہم بلوچ اور مکرانیوں کی تاریخ کے متعلق بتائیں گے کہ ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور قیام پاکستان سے قبل کی ان کی تاریخ کیا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مکران، کیچ، قلات اور بلوچستان کی آبادی جو کراچی آ کر آباد ہوئی عرف عام میں مکرانی کہلاتی ہے، لیکن دراصل یہ قوم بلوچ ہے۔ اس کی زبان بگڑی ہوئی فارسی ہے جس کو مکرانی زبان کہتے ہیں۔ ان کی بول چال اسی زبان میں ہے، لیکن اردو بھی رواج پا چکی ہے اور کافی مقبول ہے۔ خط و کتابت فارسی میں کرتے ہیں۔ بول چال کی زبان کا نمونہ یہ ہے این گوبیا جو فارسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ کجا روے، کجا میری وی سے لیا گیا ہے۔ تئی نام چے لیاری کوارٹر 1947 میں لیاری کوارٹر ٹرانس لیاری مواچ ماری پور ملیر منگو پیر میں یہ قوم آباد ہے اور بہت زیادہ عرصے سے تقریباً 60-70 ہزار کی تعداد ہوگی۔ غریب اور مزدور پیشہ بلکہ بالکل پسماندہ ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے آج تک صفر رہے ہیں، مگر اب پرائمری مدارس مختلف لائنوں میں کھول دیے گئے ہیں اور ذرا پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ ہونے لگی ہے۔ عورتیں اوہام پرستی کی انتہائی قائل ہیں، منت مراد مانگتے ہیں اور پیروں فقیروں سے نظر و نیاز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگرچہ دیگر مسلم اقوام سے یہ قوم تجارت، تعلیم اور دولت میں بہت پیچھے ہے، مگر اس کا مستقبل غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ بلوچوں کے پہلو بپہلو لیاری کوارٹر میں یہ اقوام بھی بس رہی ہیں، جن میں لاسی، بروہی، شیدی، گڈے، حبشی، جدگال، ذکری۔ مکرانی اور بلوچوں اور شیدیوں کے متعلق ان میں آپس میں مختلف آراء ہے۔ کچھ لوگ ان کو بلوچ مانتے ہیں، کچھ لوگ انہیں بلوچ نہیں مانتے ہیں اور ان کو شیدی یا مکرانی کہہ کے الگ یا علیحدہ قوم قرار دیتے ہیں۔ گڈے یہ ان حبشیوں کی اولاد ہیں جن کو سالانہ سینکڑوں کی تعداد میں مسقط کے عرب تاجر زنجبار سے لاتے رہے اور برسوں کراچی میں فروخت کیا۔ یہ حبشی اور سندھی ماں باپوں کے نام لیوا ہیں۔ ذکری بلوچ قوم ہے جو رات کو حلقہ باندھ کر ذکر کرتی ہے اور ہو حق کے نعرے مارتی ہے۔ اس محفل میں عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں جو ذکر کرنے والی کہلاتی ہیں اور درجہ تقدیس حاصل کر لیتی ہیں۔ لاسی ریاست لزبیلا سے آ کر کراچی میں آباد ہوئے اور غربت کا شکار ہیں۔
قیام پاکستان کے بعد کراچی میں ایک بڑی تعداد مکرانی اور بلوچوں کی رہائش پذیر ہے جو اپنے آپ کو شیدی یا بلوچ کہلواتے ہیں۔ زیادہ تر بلوچ لیاری یا اس کے قریبی علاقوں میں رہتے تھے۔ یہ نچلے درجے کی مزدوریاں کرتے تھے۔ کچھ لوگ گدھا اور اونٹ گاڑیوں کے ذریعے باربرداری کا کام کیا کرتے تھے اور روزمرہ کے تجارتی سامان کی ترسیل کرتے تھے۔ کچھ روزانہ اجرت کی بنیاد پر مزدوری بھی کر لیتے تھے۔ ان میں غربت بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ بھی سماجی اور معاشرتی طور پر زیادہ تر اپنی برادری تک ہی محدود رہتے تھے۔ ان کے اپنے رسم و رواج اور علاقائی رقص وغیرہ ہوتے تھے۔ اگر تاریخ میں جھانکیں تو ان کا تعلق افریقہ سے جا نکلتا ہے، جہاں کے کچھ لوگ روزی کی تلاش میں ہندوستان چلے آئے تھے اور پھر انہوں نے بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ خاص طور پر مکران کی ساحلی پٹی پر بڑی تعداد میں شیدی آباد ہیں۔ بلوچ ان کو اپنے آپ سے علیحدہ سمجھتے ہیں، اسی حوالے سے یہ اپنے آپ کو بلوچ بھی کہلواتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ کراچی شہر کی طرف نکل آئے اور یہاں روزگار کے مواقع دیکھ کر اپنے عزیز و اقارب کو بھی یہاں لے آئے اور یہیں مستقل سکونیت اختیار کر لی۔ ان میں سے کچھ تو ماہی گیری کے کاروبار میں چلے گئے۔ وہ لانچوں پر کھلے سمندر میں نکل جاتے اور پھر ان کی واپسی کئی دن بعد ہوتی تھی۔ تاہم کچھ کم درجے کے ماہی گیر ساحل کے آس پاس ہی مچھلیاں پکڑا کرتے اور روزانہ کی بنیاد پر مقامی منڈیوں میں لے آتے تھے۔ اپنی سیاہ رنگت، مضبوط کثرتی جسم، گھنگریالے بال اور ایک مخصوص رقص جسے لیوا کہتے ہیں کی وجہ سے یہ لگتے بھی افریقی تھے۔ ان کا اصلی افریقی رقص تو انگریزی فلموں میں ہی دیکھا تھا، جہاں وہ نیزے اٹھائے ہوئے ایک دیگ میں ہلکی آنچ پر پکتے ہوئے ایک سفید فام پادری کے ارد گرد جھینگا لالا ہر کرتے پھرتے اور ڈھول کی تھاپ پر جھوم کر ایک دائرے میں گھومتے جاتے تھے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ تو وہ یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے رقص کے انگ وہی رکھے ہوئے تھے۔ اپنے ہاں شادی بیاہوں میں یا اجتماع میں وہ دیوانہ وار یہ رقص کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ بعض اوقات انہیں ٹیلی ویژن یا سرکاری تقریبات میں بھی بلایا جاتا تھا، جہاں وہ اپنے شاندار رقص سے حاضرین محفل کو محظوظ کرتے تھے۔ وہ یہ رقص مخصوص انداز میں کمر جھکا کر اور کندھے جھٹک کر کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ غصے کے ذرا تیز اور ان کی جسمانی ساخت بھی مضبوط تھی، اس لیے سینماؤں اور دفتروں وغیرہ میں چوکیداروں کے لیے مناسب خیال کیے جاتے تھے۔ خصوصاً سینما مالکان ان کی کارکردگی اور دادا گیری سے بہت خوش رہتے تھے۔ ٹکٹ گھر کی لائن میں بے ڈھنگے طریقے سے لگے ہوئے تماشائیوں کو وہ پل بھر میں سیدھا کر دیتے۔ ارے ہوئے ہٹو نا ادھر سے۔ عام لوگ تو ان کے چہرے کی کرختگی ویسے ہی کافی مروب رہتے تھے اور پاس سے آنکھ ملائے بغیر گزر جاتے تھے۔ جب سینما کی کھڑکی کھلتی تو یہی مکرانی کسی سے دو چار آنے لے کر ان کو گردن سے پکڑ کر آگے لے جا کر قطار میں گھسا دیتے۔ کوئی اس پر احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں مار کھانے کے امکانات کافی بڑھ جاتے تھے۔ بمشکل آدھی ہی ٹکٹیں جاری ہوتی اور کھٹاک سے کھڑکی بند ہو جاتی تھی۔ بے ٹکٹ رہ جانے والے لوگوں میں انتہائی مایوسی پھیل جاتی تھی۔ بڑی دیر تک قطار میں لگے ہوئے لوگ اس آس پاس پر وہیں کھڑے رہتے تھے کہ شاید کھڑکی دوبارہ کھل جائے، مگر ایسا ہوتا نہیں تھا۔ کچھ تو بد دل ہو کر قطار چھوڑ کر تتر بتر ہو جاتے، باقی انتہائی پرعزم لوگ اگلے شو کی ٹکٹوں کے لیے انتظار شروع کر دیتے تھے۔ بعض تو اس قدر دیوانہ ہوتے کہ بعد میں دوستوں کو فخریہ بتاتے کہ وہ پہلے شو میں گئے تھے اور ان کے تیسرے شو کے لیے ٹکٹ ملا تھا۔ کھڑکی بند ہونے ہی مکرانی ہاتھوں میں 10-15 ٹکٹ لے کر
کھلم کھلا قطار یا مایوس ہو کر واپس جاتے ہوئے لوگوں کے گرد چکر لگاتے اور 1.5 یا دگنی قیمت پر ضرورت مندوں کو فروخت کرتے اور ایک کا دو کی آوازیں لگاتے رہتے۔ یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے اور ہاتھ میں دبی ہوئی ٹکٹوں کی ایک جھلک دکھا کر انہیں بلیک میں لینے کی ترغیب دیتے۔ سودا ہو جاتا تو ٹکٹ اس کے حوالے کر کے ہال کے اندر جانے کا کہہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ فٹ بال اور باکسنگ میں ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا، بلکہ ان کھیلوں پر ان کی مکمل اجارہ داری تھی۔ ان کے کچھ سپوتوں نے تو ان کھیلوں میں بین الاقوامی شہرت بھی کمائی۔ ان کی خواتین بڑے گھروں میں کام کر لیا کرتی تھی۔ جس وقت کی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اپنی دنیا میں مست اور پرامن رہتے تھے۔ زیادہ تر بلوچ اور شیدی لیاری کی طرف رہتے تھے، مگر چونکہ ان کی ایک بڑی تعداد لانچوں پر مچھلیاں پکڑنے دور سمندر میں نکل جاتی تھی، اس لیے یہ کراچی اور منوڑا کے ساحلی علاقوں کے آس پاس کچی آبادیوں میں بھی پائے جاتے تھے۔ کراچی کے نواح میں چلنے والی ماہی گیری کی کشتیوں اور چھوٹے جہازوں کے ناخدا بھی یہی ہوتے تھے۔ کراچی سے منوڑا اور دوسرے چھوٹے جزیروں کے بیچ چلنے والی موٹر بوٹ بھی انہی کے پاس ہوتی تھی۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم آئندہ بلوچ، مکرانی، شیدی اور کراچی کے جزائر میں بسنے والے باشندوں کے متعلق اور ان کی تاریخ کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کی دلچسپی اس موضوع میں ہے تو ہمیں کمنٹس میں درج کیجیے کہ ہم کس موضوع پر اپنی ویڈیو تشکیل دیں تاکہ آپ کو آپ کی دلچسپی کے مطابق موضوع پر ویڈیو میسر آئے۔ شکریہ۔